اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا اور دکھایا تھا کہ غیر شیعوں کے امام ابو حنیفہ کے خود ساختہ عقائد کو کیسے آل محمد کے دیوانے بہلول دانا نے باطل ثابت کیا، اور پچھلی ویڈیوز میں یہ بھی دکھایا تھا کہ غیر شیعوں کے امام ابو حنیفہ نے جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے سامنے شرمندہ کرنے کی غرض سے سوال کیا، تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو حنیفہ کو اتنا مختصر اور معقول جواب دیا جنہیں سن کر ابو حنیفہ کو نہ صرف اپنی کم علمی کا احساس ہوا بلکہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہونے کا قائل بھی ہو گیا۔ سامعین، پچھلی ویڈیوز میں یہ بھی دکھایا تھا کہ کیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر شیعوں کے امام ابو حنیفہ کے مختلف علوم میں مہارت کے بلند و بانگ دعووں کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کر دیا۔ سامعین، کتاب امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک صفحہ 144 میں لکھا ہے کہ آج کل ہمارے پاس علوم اہل بیت کا جو خزانہ موجود ہے وہ بہت کم عرصے کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ کبھی ائمہ اہل بیت کو موقع میسر آتا تو وہ لوگوں کو اپنے علوم سے بہرہ مند فرما دیا کرتے تھے، ورنہ تو ہر وقت کڑی نگرانی اور پابندیوں میں جکڑے رہتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ حضرت مفضل بن عمر روایت کرتے ہیں کہ منصور دوانیکی نے کئی مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور وہ انہیں اپنے پاس بلوا لیتا تھا تاکہ موقع پا کر انہیں قتل کر دے، لیکن جب وہ امام کی ہیبت کو دیکھتا تو اپنا ارادہ تبدیل کر لیتا۔ منصور دوانیکی جب ایسا نہ کر سکا تو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو لوگوں کے پاس جانے سے روک دیا اور ان پر یہ پابندی عائد کر دی کہ وہ لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، اور ان پر بڑے سخت اور ویجیلنٹ نگران مقرر کر دیے، حتیٰ کہ اگر امام کسی کو کوئی دینی مسئلہ بتاتے تو سائل کو اس مسئلے کے بدلے میں برادری چھوڑنا پڑتی تھی۔ سامعین، یہ امر شیعوں کے لیے بہت مشکل اور تکلیف دہ تھا، حتیٰ کہ اللہ نے منصور دوانیکی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہے کہ مجھے اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز تحفے میں بھیجیں جو میرے پاس پہلے نہ ہو، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی طرف ایک لاٹھی بھیجی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی۔ اس کی لمبائی 1 ہاتھ تھی۔ منصور اس لاٹھی کے ملنے پر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ ان کے لیے 4 کمرے بنائے جائیں اور اس لاٹھی کو 4 مقامات پر تقسیم کیا جائے۔ پھر منصور دوانیکی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں اس کے بدلے میں تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، مگر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے علوم اپنے شیعوں تک پہنچائیں۔ میں آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گا اور نہ ہی آپ کے شیعوں کو چھیڑوں گا۔ آپ لوگوں کے پاس بیٹھیں اور انہیں دینی فتاویٰ دیا کریں، لیکن اس شہر میں نہ رہیں جس میں میں موجود ہوں۔ تو سامعین، اس شرط پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طریقے کے مطابق علم کی اشاعت شروع کر دی، اور اسی کتاب امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک کے صفحہ 80 میں لکھا ہے کہ فقہ حنفیہ کا امام نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ فکر، عقیدہ اور عمل ہر حوالے سے اہل بیت کے طریقے سے منحرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ امام عالی مقام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت علمی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کا بیان سنتا اور ان سے سیکھتا تھا۔ بعض اوقات امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے درمیان مناظرہ ہوتا تو امام جعفر صادق علیہ السلام ابو حنیفہ کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے تھے اور اسے دین میں قیاس کرنے سے منع کرتے تھے۔ بعض اوقات منصور دوانیکی ابو حنیفہ کو استعمال کرتا کہ وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینے کی غرض سے ان سے مشکل سوالات کر کے انہیں لاجواب کرے اور اللہ کے نور کو خاموش کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سامعین، ابو القاسم البغار نے مسند ابی حنیفہ میں ذکر کیا ہے کہ حسن بن زیاد کہتا ہے کہ جب ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کے مطابق سب سے بڑا فقیہ کون ہے، تو حسن بن زیاد کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ ابو حنیفہ جواب دے رہے تھے کہ میری نظر میں سب سے بڑے فقیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب منصور دوانیکی نے انہیں اپنے پاس بلایا تو میری طرف یہ پیغام بھیجا کہ اے ابو حنیفہ، لوگ حضرت امام جعفر صادق کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہیں، لہٰذا تم انہیں لاجواب کرنے کے لیے چند مشکل سوالات تیار کر لو۔
تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جب مجھے منصور دوانیکی کا پیغام ملا تو میں نے امام جعفر صادق سے پوچھنے کے لیے 40 سوال تیار کیے۔ منصور دوانیکی نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ اس وقت وہ ہیرا میں تھا۔ مجھے جیسے ہی اس کا پیغام ملا میں اس کی جانب چل پڑا، اور جب منصور دوانیکی کے دربار میں داخل ہوا تو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانیکی کے دائیں جانب تشریف پایا۔ جب میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف توجہ کی تو منصور دوانیکی سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہیبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اور سامعین، کتاب سیرت امام جعفر صادق جسے مسرت شوکت چیمہ نے لکھا ہے کہ صفحہ 75 میں لکھا ہے کہ جب منصور دوانیکی نے محسوس کر لیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت اور ان کے علمی چرچے کو حکومت کے زور سے دبایا نہیں جا سکتا تو اس نے ابو حنیفہ کے مناظرانہ کمال کا سہارا لینا چاہا۔ مقصد یہ تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں مکہ، مدینہ، کوفہ اور قم میں ایسے علمی حلقے قائم کر دیے جائیں جو امام کی مرجعیت کو توڑ دیں اور ان کی طرف سے لوگوں کا رخ موڑ دیں۔ اس سلسلے میں اس نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینہ سے کوفہ طلب کیا اور ابو حنیفہ کو بلا کر یہ فرمائش کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے سخت ترین سوالات تیار کریں تاکہ وہ ان سوالات کا جواب دینے سے عاجز رہیں، حکومت کی خواہش پوری ہو جائے۔ سامعین، اس واقعہ کو خود ابو حنیفہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے منصور دوانیکی کے حکم سے 40 مسائل تیار کیے۔ اس کے بعد منصور نے مجھے ہیرا بلا لیا۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کے پہلو میں تشریف فرما ہے۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجھ پر منصور دوانیکی کی ہیبت کا وہ اثر نہیں ہو سکا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے رعب اور جلال کا ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ کر میں گھبرا گیا اور منصور دوانیکی کا اشارہ پا کر بیٹھ گیا۔ منصور دوانیکی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں واقف ہوں۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد منصور دوانیکی کی اجازت سے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کر دیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے تفصیلی جوابات سن کر ابو حنیفہ نے کہا کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اختلاف پر سب سے زیادہ نظر رکھتا ہو۔ اسی بنا پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو علم کلام پر ایسا ید طولہ حاصل تھا کہ اپنے آگے بڑے سے بڑے عالم کو بھی ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ سامعین، اب میں اپنے موقف کو غیر شیعہ کتابوں سے بھی پیش کرتا ہوں۔ غیر شیعوں کے حافظ، مورخ، محقق اور علامہ شمس الدین ذہبی جو 748 ہجری میں فوت ہوئے نے اپنی مشہور و معروف کتاب تاریخ اسلام میں جعفر صادق کے باب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سامعین، شمس الدین ذہبی نے صحابہ اور تابعین کے حالات کا انسائکلوپیڈیا بھی لکھا تھا جس کا نام سیر اعلام النبلاء تھا۔ یہ کتاب علماء، عمرا، حفاظ، فضلاء اور ہر فن کے اکابرین کے حالات زندگی پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں جعفر بن محمد بن علی کرشی ہاشمی جلد 6 صفحہ 256 میں بھی اسی روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اور سامعین، غیر شیعوں کے نزدیک علم جرح و تعدیل میں نمایاں اور اولین کام کرنے والے عبداللہ بن عدی بن عبداللہ بن محمد بن مبارک بن القطان الجرجانی جو 976 عیسوی میں فوت ہوئے نے اپنی مشہور کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال میں جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے باب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 میں اسی روایت کو نقل کیا ہے کہ ابو حنیفہ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا فقیہ کون ہے تو ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑا فقیہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور منصور دوانیکی کے کہنے پر ابو حنیفہ نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے 40 مشکل ترین سوال پوچھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل مبلغ اعظم مشن اور ہمارے دوسرے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری بعد میں آنے والی علمی اور تحقیقی ویڈیوز آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔